الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ برادران محترم، آپ سب کا شکریہ، اس شدید گرمی میں آپ لوگ ہمارے ساتھ اس گرم ماحول میں موجود ہے۔ اس وقت جس طرح حکومت نے قومی اسمبلی میں خود ہی اعلان کیا تھا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان میں سے بہت سارے پائلٹس ہزارات کی اسناد سرٹیفکیٹ جعلی ہے، تو جس طرح ان پائلٹس کے اسناد جعلی ہے اسی طرح یہ حکومت بھی جعلی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 22 مہینے گزرنے کے باوجود بھی یہ حکومت ٹیک اپ نہیں کر سکی، اور اب بھی انگلی سے پکڑ کر اس کو چلایا جا رہا ہے۔ حال یہ ہے کہ 2 سال گزرنے کے بعد بچہ اپنے پاؤں پہ چلتا ہے، لیکن یہ حکومت اب بھی لڑکھڑا رہی ہے، اور اب تو حکومت خود یہ سمجھتی ہے کہ کیا وہ 5 سال مکمل کر سکیں گے یا نہیں، اور آج پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ 5.5 مہینے ہیں، اگرچہ انہوں نے وزراء کو اور سینئر آفیسرز کو یہ تنبیہ کی ہے کہ کارکردگی دکھانا چاہیے، اور صرف میٹنگ کرنا، اعلانات کرنا اور بریفنگ دینا اور تقریر کرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن سچی بات یہی ہے کہ اصل میں حکومت نے اپنی تصویر پیش کی ہے کہ 22 مہینوں میں صرف میٹنگز ہے، اعلانات ہے، وعدے ہیں، بریفنگ ہے، اور ایسے کارنامے ہیں جو ماضی میں وہ نہیں ملتی۔ 22 مہینوں میں قومی اسمبلی میں عوام کے مفاد میں ایک بھی قانون سازی نہیں کی گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ گالی گلوچ کے نئے مشکل الفاظ ایجاد کیے گئے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا ڈیسیجن جس کے نتیجے میں ہماری قوم کو، ملک کو، عوام کو ریلیف ملا ہو، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور پہلے جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا تو ساری قوم اس کو دیکھتی تھی کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے، لیکن اب لوگ اپنے چینلز کو بند کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسے تقاریر جس میں ایک دوسرے کے ماں، بہن اور بیٹیاں تک یہ لوگ معاف نہیں کرتے ہیں، اور اب تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ نظام اور یہ جو اس وقت ایک ارینجمنٹ ہے، یعنی اس کو میں حکومت سے زیادہ ایک انتظام ہی کہتا ہوں، ایک ارینجمنٹ، اس انتظام اور اس ارینجمنٹ کے ساتھ قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے کوئی ویژن، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے مدینہ کی اسلامی ریاست کا لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں، اور قصائی کی دکان پر گوشت مہنگی ہو، پیٹرول پمپ پر جب تیل نہیں مل رہا ہو، ہسپٹل میں جب ڈسپرین کی گولی نہیں مل رہی ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہیں یہ وہ مدینہ کی اسلامی ریاست، اور اب تو ان کے وزراء بھی کہتے ہیں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کا اعلان کر کے ہم نے خود اپنے کو مشکل میں ڈالا ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست اور سودی نظام ساتھ ساتھ نہیں چلتے۔ یہ مدینہ کی اسلامی ریاست اور ملک میں کرپشن
یہ ساتھ ساتھ نہیں چلتے۔ اس حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلے لوگ ناجائز کام کے لیے رشوت دیتے تھے، اب جائز کام کے لیے بھی لوگ پیسے دینے پر مجبور ہے۔ میرٹ کے شدید وائلیشن ہے، اور تبدیلی کا جو خواب تھا وہ بالکل چکنا چور ہو گیا ہے۔ 4 اور 5 بار صوبوں کے آئی جی پیز کو تبدیل کیا گیا، چیف سیکرٹریز کو تبدیل کیا گیا، روز بیوروکریسی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں تھا، خاص کر لوگوں کو یہی توقعات تھی کہ اگر یہ حکومت اور کچھ نہیں کر سکی، کم از کم پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے جس طرح حکومتیں چلائی ہیں اس سے تو بہتر کارکردگی دکھائے گی۔ لیکن اب تو عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں، خود پی ٹی آئی کے وہ ورکر جنہوں نے اس پارٹی کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا، اب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا ایک تسلسل ہے، اور ان تینوں پارٹیوں کی طرز حکمرانی بھی ایک ہے، ان کا کلچر بھی ایک ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی پر بھی یہ ایک ہے۔ حتیٰ کہ ابھی اسلام آباد میں ایک مندر کا ایشو سامنے آیا ہے تو اس پر بھی ان تینوں کا موقف ایک ہے۔ اب ملک میں ایک حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے، جماعت اسلامی اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ابھی عاملہ کا اجلاس ہوا اور ہم نے طے کیا کہ ہم کراچی سے لے کر چترال تک جو مظلوم اور محروم عوام ہیں ان کی ترجمانی کریں گے، ہم عوام کو منظم کریں گے۔ صحافی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن متحد کیوں نہیں ہے، تو 1-2 ایشوز کو چھوڑ کر باقی حکومت اور یہ جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی صورت میں اپوزیشن موجود ہے ان کا موقف بالکل ایک ہے۔ اب ایک متبادل قیادت کی ضرورت ہے۔ سیاست اور جمہوریت پر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے جن کے بزرگوں نے اور جن کے آباء و اجداد نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا تھا۔ انگریزوں کے گھوڑے مالش کرنے والے اور ان کی بوٹ پالش کرنے والے 47 کے بعد انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور وہی ان تینوں پارٹیوں میں موجود ہے۔ اس لیے ظالم جاگیردار اور کرب سرمایہ دار یہ کبھی بھی عوام کو ریلیف دینے پہ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ حکومت نے میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دی، نیوز چینل کا لائسنس منسوخ کیا، 24 چینل کا لائسنس منسوخ کیا، میر شکیل الرحمان کو 6 مہینے قید میں، اور ان کے ساتھ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جواز ان کے ساتھ نہیں ہے، صرف یہی ایک بات ہے کہ حکومت کے خلاف ہے۔ تو صاحب کو توڑنے کی بجائے اپنے چہرے کے داغ کو صاف کر لے، اپنی کارکردگی کو بہتر بنا لے، اپنے رویے کو بہتر بنا لے، اپنے اداؤں کو بہتر بنا لے۔ آپ کس چینل کو بند کریں گے اور کس صحافی کے قلم سے قلم چھین کر آپ ان کے ہاتھ کاٹیں گے اور ان کی انگلیاں توڑیں گے؟ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک آمرانہ سوچ ہے، اور ان کے ذہنوں میں وہی ڈکٹیٹرشپ موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجود میں آج دیر میں آیا ہوں، یہاں ہم نے ذیلی نظم کے ساتھ بیٹھ کر خدمت کے کاموں کا جائزہ لیا، اور مجھے بہت تسلی ہوئی کہ ضلع دیر کے کارکنان نے کرونا وائرس کے وبا کے دوران عوام کی بڑی خدمت کی ہے، اور خاص کر جو غریب لوگ تھے، جو نان شبینہ کے محتاج تھے، ان کو عزت کے ساتھ سہارا دیا ہے، اور یہی عزم ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنے اس خدمت کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں بھی ہو گئے ہیں،
وفاقی بجٹ اور صوبائی بجٹ میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن کے لیے بھی اس بجٹ میں کوئی بڑا پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آیا۔ سارا پیسہ صرف ایک ہی حلقے میں خرچ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ اگر کسی ضلع سے وزیر اعظم آ جائے تو سارا پیسہ ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ ملتان میں یوسف رضا گیلانی آیا تو سارا پیسہ ادھر روانہ، گجر خان کا پرویز اشرف آیا تو ادھر ہی ترقیاتی کام شروع، نواز شریف صاحب لاہور میں برسر اقتدار آ گئے تو سارا پیسہ ادھر، لڑکانہ کا جاگیردار حکمران بن گیا تو سارا پیسہ ادھر۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی طرح جس ضلع سے وزیر اعلیٰ بنتا ہے سارا پیسہ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو میں نے سینٹ میں بھی یہی کہا کہ کیا ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں؟ کیا ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانی نہیں دی ہے؟ لیکن ایک چھوٹا سا 10 لاکھ روپیہ کا سکیم بھی وفاقی بجٹ میں اس ڈویژن کے لیے نہیں رکھا گیا۔ کتنا ظلم ہے، کتنا بھی انصافی ہے۔ وسائل کا غیر منصفانہ تقسیم ہے، اور یہ جو چھوٹے صوبوں میں احساسی محرومی پیدا ہو جاتی ہے وہ اسی وجہ سے۔ اس لیے تو آج بلوچستان جل رہا ہے، اس لیے تو آج اندرونی سندھ لوگ بغاوت پر آمادہ ہے، جنوبی پنجاب جل رہا ہے، ہمارا خیبر پختونخوا، اور جو حقوق ہم نے اس صوبے کے لیے حاصل کیے تھے مرکز سے لڑ کر، موجودہ حکومت جن کے مرکز میں اپنی حکومت ہے وہ حقوق بھی حاصل نہیں کر سکے، بلکہ اس کو دوبارہ انہوں نے مرکز کے جولی میں ڈالا ہے۔ اب مرکزی حکومت کی خواہش ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم بھی ختم ہو جائے تاکہ برائے نام جو صوبوں کو کچھ ڈپارٹمنٹس اور کچھ شعبہ جات ملے ہیں وہ بھی دوبارہ اختیارات پر مرکز قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اچھی کارکردگی کے راستے میں 18ویں آئینی ترمیم رکاوٹ نہیں ہے، تمہارے راستے میں بڑی رکاوٹ اور تمہارے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں وہ تمہاری اپنی نااہلیت ہے، وہ تمہاری اپنی نالائقی ہے۔ اس لیے اپنے اداؤں کو بہتر بنا لے، اور ایسے نئے ایشوز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے کچھ بھی فائدہ نہ ملک کو ملے گا، نہ مرکز کو ملے گا، نہ صوبوں کو ملے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ مجموعی طور پر بحیثیت صحافی الخدمت فاؤنڈیشن کی جو کارکردگی ہے اسے ہم سراہتے ہیں، اور بہت زبردست کام کیا ہے ملاکنڈ ڈویژن کے تمام اضلاع میں، شاباشی کی مستحق ہے پوری ٹیم آپ کی۔ یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں مڈ ٹرم انتخابات کی جانب اگر بات ہو جائے اور حکومت کے استعفیٰ کے حوالے سے بات ہو جائے تو کیا جماعت اسلامی اس کی حمایت کرے گی، اور یا کسی احتجاج کی صورت میں موجودہ حکومت کو ہٹایا جائے تو کیا جماعت اس کا ساتھ دے گی؟ نہیں، میں جی آگے بڑھتا ہوں۔ جی کیا پرائم منسٹر نے اسمبلی فلور پہ بھی یہ کہا ہے کہ -1 کی بات کریں، اس وجہ سے مولانا عبد الرحمان بھی ذرا متحرک ہوئے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس حکومت کی شہادت کے حق میں نہیں ہوں، یہ اس کے قابل ہی نہیں ہے کہ شہادت کا رتبہ اس کو ملے، اور یہ حکومت خود چاہتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تاکہ ہم اس واقعے کی آڑ میں اپنی ناکامی، نالائقی کو چھپائیں، اور کہہ دے کہ ہم تو آسمان کے تارے اور زمین کے دودھ کے نہریں بہانے والے تھے لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا۔ اس لیے 5-6 مہینے اور ان کو کرنے دے، یہ خود ہینڈز اپ کرے گی، اس لیے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ 6 مہینے بعد کشتی سے لوگ خود بخود چلانگے لگائیں گے اور ایک دوسرے سے نکلنے میں بھی سبقت لیں گے۔ یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یار پیپل پارٹی بھی کرپٹ ہے، نون لیگ بھی کرپٹ ہے، سارے کرپٹ ہے۔ ابھی صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہے کہ یار یہ ملک میں صدارتی نظام لانے والے ہیں، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ یا وغیرہ جو بھی ہے، آپ میں کہ اس سلسلے میں کیا موقع پہ کہ صدارتی نظام کی بجائے میں اسلامی نظام کی بات کرتا ہوں۔
اور صدارتی نظام بھی لوگوں نے دیکھا ہے، اور ایک نہیں 3 بار دیکھا ہے۔ اصل میں مسئلہ ایک ایسی قیادت کا جس کے پیچھے ایک منظم جماعت ہو، جس کے نیچے مخلص لاکھوں کارکنان موجود ہو، جس کے ساتھ ایک معاشی پلان ہو، تعلیمی پلان ہو، سماجی پلان ہو، انصاف کا ایک پروگرام ہو۔ ہمارے ساتھ اللہ کے فضل سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پورا نقشہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہمارا معاشی نظام کیا ہوگا، ہمارا تعلیمی نظام کیا ہوگا، ہماری صحت کی پالیسی کیا ہوگی، ہماری زراعت کی پالیسی کیا ہوگی، ہماری انڈسٹریل پالیسی کیا ہوگی، ہمارا خارجہ پالیسی کیا ہوگی۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی کہ کوئی ہمیں انگلی سے پکڑ کر ہمارے ہاتھ میں کاغذ اعتمادی کی تقریر اس طرح کرے اور ہاتھ اس طرح ہلائیں اور قدم اس طرح اٹھائیں جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے۔ سارے سب عہدوں پر ریٹائر فوج جو ہے نا وہ انہوں نے ہٹا دیا، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ حکومت یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں کارکردگی دکھانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمیں لایا ہے وہ جواب دہ ہیں۔ اب ایک نیا بنڈوارہ باغ جو ہے وہ کھل گیا ہے، ریسنٹلی اجمل وزیر کو عہدے سے آج ہٹا دیا گیا ہے، کوئی کچھ گھنٹے پہلے کرپشن کے ایک الزام میں ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں باقی حکومت کو اس کی تسلسل کرنے والے صوبائی حکومت؟ میں کہتا ہوں کہ اجمل وزیر صاحب کے ہٹانے سے مسئلہ نہیں ہوگا حل، یہ سارا ٹبر ہی ایسا ہے۔ اوکے سر، تھینک یو، بہت شکریہ سر۔